کل ایک پریس کانفرنس کی گئی، معافی کا مطالبہ کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں وہ ڈی جی آئی کا واحد شخص تھا جس نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے کنونشنوں میں، شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، کیونکہ خان بھی یہی چاہتا ہے اور پارٹی میں بہت سارے ہمارے لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ ہم فوج کو اون کریں، کوئی منافرت نہ ہو، کوئی تنفر نہ ہو۔ لیکن آپ یقین کریں میرے سارے کیے کرائے پہ کل کی پریس کانفرنس نے پانی پھیر دیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وردی میں اتاتار بیٹھا ہو۔ یہ کس طرح کی زبان تھی اتنے سینئر لیول پہ، اور سب جھوٹ پہ مبنی تھا۔ یہ پاکستانی عوام جو ہے یہ کوئی گھاس تو نہیں کھاتی ہے جو نہیں سمجھتی ہیں کہ کیا بول رہے، اور جو یہ فگرز بتا رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سالمیت، ملک کی وحدانیت اور حب الوطنی کے حوالے سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک نمبر اعلیٰ و ارفع مقام رکھتی ہے، اور کیا ضرورت تھی خام میں ایک ایسے باس کو چھیڑنے کی کہ جس سے پبلک کا ریئیکشن آنا ہی آنا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو کل کی سر کہا گیا 7% ووٹ لیے تحریک انصاف نے، 7%۔ دیکھیے اگر یہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس میں 4-5 چیزیں آپ لوگ انڈر لائن دیکھ لیں۔ ایک تو فارم 47 کو جو ہے ڈیٹو کر رہے تھے، کام نہیں ہے فوج کا، یہ ٹریبیونل میں زیر سماعت ہے، ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فارم 47 جو ہے غلط بنے یا درست بنے ہیں۔ نمبر 1، ججز نے لیٹر لکھا اور ججز کے لیٹر پہ کمنٹ کیا گیا کہ جی یہ الزامات تو درست نہیں تھے لیکن مقدمہ زیر سماعت ہیں، یعنی 6 جج جھوٹ بولیں گے ہائی کورٹ کے۔ پھر جو ہے کہا گیا کہ انتشاری پارٹی، یہ کس طرح کے الفاظ ہیں؟ اس پارٹی کے بی این اے سے زیادہ تو فارم 47 کے نتیجے کے بعد ایم این ایس بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں اسمبلیوں میں اس کے ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام پارلیمنٹیرین کی توہین ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں، ہمیں کیوں اس طرح دھتکارا جا رہا ہے؟ اور یہ باتیں ان سے کہلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتاتارڈ صاحب کو کہہ دیتے نا، وہ آ کے یہ بیانات دے جاتا، لیکن ان سے ہمیں توقع نہیں تھی۔ پھر وہ بتا رہے تھے بہت ساری چیزیں کہ جی ہم معافی مانگے، معافی تو آپ کی بنتی ہے کہ مانگے، ہماری تو نہیں بنتی ہے، ہم کس چیز کی معافی مانگے؟ ابھی تک جیلوں میں ہمارا لیڈر پڑا ہوا ہے اور معافی بھی ہم مانگے۔ بہرحال مجھے بہت ہی دکھ ہوا، بہت ہی افسوس ہوا۔ فوجی قیادت کو خود سوچنا چاہیے کہ دیکھیں یہ تو ہماری اس کے 3 ٹینکس ہوتے ہیں۔ اب اس کل کی پریس کانفرنس کے بعد وہ دیکھ لینا کہ پبلک میں اس کا کیا ری ایکشن آیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ملک کو ہم آلریڈی اتنی ہمارے درمیان وہ پلوں کے نیچے پانی بہہ گیا ہے، اب تو یہ وقت ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ اس ملک کو آگے کس طرح لے جانا ہے۔ مزید نفرتوں کو آواز دے کے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ نہ ان کروڑوں عوام کو مائنس کیا جا سکتا ہے۔ 25 کروڑ سے زیادہ پاپولیشن ہے، کوئی مائنس تو نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو لہٰذا